بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت 9 نومبر 1870 کو ہوئی۔ آپ سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت نیک پارسا خاتون تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب مکتب میں حاصل کی، اور آپ نے میٹرک جو ہے مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور میرے کالج سے آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا سیالکوٹ میں سے، اور بعد ازاں آپ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے بی اے اور ایم اے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ آپ نے یہ امتحان پاس کیا، اور پورے پنجاب میں آپ نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، پہلی پوزیشن حاصل کی، اور بعد ازاں آپ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے 1905 میں آپ انگلستان تشریف لے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں آپ زیر تعلیم رہے۔ بعد ازاں واپس آ کر آپ نے وکالت بھی اختیار کی، اور کالج میں بی اے اور ایم اے کی تعلیم کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ نے تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جن کو 20ویں صدی کے ان فلسفیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان شعراء میں آپ کا، ان شاعروں میں آپ کا جو ہے شمار ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے منصب پہ فائز اور ہم اثر جو آپ کے شعراء تھے، ان میں ایک نمایاں آپ کی حیثیت تھی، اور آپ کو شاعر مشرق کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول، محب وطن، اور ملک و قوم کے لیے آپ نے قربانی پیش کی۔ آپ کا بہت سارے آپ کے کارنامے، ایک عام ترین کارنامہ اور ایک فکر جو آپ نے نوجوان نسل کو، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جو دی، وہ عرض پاکستان کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے، ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جس میں ہم آزاد زندگی گزار سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے 1930 میں اعلیٰ آباد کے مقام پر جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا، اس میں صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے وہاں پر 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہندوستان ایک انسانی گروہ کا ایسا خطہ ہے کہ جس میں یہ جو بسنے والے انسان ہیں مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی زبان مختلف ہے، مختلف مذاہب کے یہ پیروکار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، بالخصوص جو مذہبی اقدار ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا طرز معاشرت، ان کا انداز زندگی، یہ ہندو مت سے بالکل جداگانہ ہے۔ تو آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک الگ ریاست کا جو ہے تصور پیش کیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے کہ جس میں وہ آزاد زندگی گزار سکیں، اور جس میں اپنی وہ دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی اخلاقی اقدار اور اپنی دینی جو اقدار ہیں اور ان کی جو تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد
سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست قائم کر دی جائے۔ بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بھی اس دو قومی نظریے کو، اس الگ ریاست کے تصور کو مختلف اجلاس میں اور مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جلسے میں فرمایا کہ آپ جب بھی کسی بھی قوم کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور آپ نے گاندھی جی کو جو آپ نے لیٹر لکھا تو اس میں بھی آپ کا عنوان یہ تھا کہ یہ دونوں قومیں، اب ایک مسلم قوم ہے، ایک ہندو مت ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد میں ہے۔ تو اس لیے مسلمان، ان کا یہ حق ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے کہ جس میں وہ آزاد زندگی گزار سکیں۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال تو اہل محبت جب بھی 9 نومبر لوٹ کے واپس آتا ہے، ان کی اس محبت، ان کی اس مشن، اور جو انہوں نے عرض پاکستان کے حوالے سے جو سب سے پہلے تصور پیش کیا تھا، اس کو لوگ یاد بھی رکھتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ جا کے قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ، اس کا مطالعہ کیا، اس کی تفسیر کو پڑھا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا، اور اسی لیے آپ کی شاعری میں کہیں پر آپ قرآن مجید کی آیات کی جو مفہوم اشعار کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی پوری زندگی میں آپ نے جہاں بیداری قوم کو بیدار کیا، آپ کی شاعری کا محور اور مرکز نوجوان نسل تھی کہ یہ نوجوان اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے خودی کا بھی درس دیا، اپنے اشعار میں فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خودی کا انسان کو درس دیا، اور حدیث کے مطابق دیا کہ فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اور کہیں پر ہمیں درس دیا جا رہا ہے، کہیں پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کو بیان کیا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز ایمان کی جان، ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ کہیں پہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 1938 کو ہم سے جدا ہوئے، جمعہ کی رات کا آپ کا انتقال ہوا 1938 میں، اور آپ بادشاہی مسجد کے قریب آپ کو دفن کیا گیا، آپ کا وہاں مزار ہے، اور اہل محبت ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح انہوں نے دین و ملک و ملت کی خدمت کی، ایسی خدمت کا جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ محسن پاکستان ہیں، محسن انسانیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔